السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق دورۃ القرآن الکریم کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کا حق یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی سنیں یا سنائیں اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے آج ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے تیسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا نام ہے تلک الرسول۔ اس پارے میں دو صورتیں ہیں، کچھ حصہ سورۃ البقرہ کا ہے اور پھر سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ تو پہلے ہم سورۃ البقرہ کے حصے کی بات کر لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ 2 پارے ہو چکے اور اب یہ تیسرا پارہ نصف پارے تک سورۃ البقرہ ہے۔ تو اس سورۃ البقرہ کے اس حصے میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں 2 بڑی بڑی آیات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں 2 نبیوں کا ذکر ہے، 2 نبیوں کے واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں صدقہ و سود کے حوالے سے ذکر ہے۔ 2 بڑی آیتیں کون سی ہیں؟ ایک آیت آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اور دوسری آیت آیت مدینہ ہے جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اس میں تجارت اور قرض کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات، سورۃ البقرہ کے اس حصے میں 2 نبیوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موتا کے مشاہدے کی دعا ہے۔ دوسرے نبی وہ ایک ایسے نبی کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ تعالی نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔ تیسری بات اس میں صدقہ و سود کے حوالے سے ہے کہ سود سے مال بظاہر تو بڑھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ گھٹتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور جو صدقہ ہے، صدقے سے بظاہر مال گھٹتا ہے لیکن اللہ کے ہاں حقیقت میں وہ بڑھتا ہے، تو صدقے کی تلقین ترغیب دی گئی ہے اس میں۔ تو سورۃ البقرہ کے اس حصے میں ان باتوں کا تذکرہ ہے، باقی ہم اس کی آیات سے مزید انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضہم، ان کے بعض کو، علی بعض، بعض پر، منہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من، جن سے کلم، کلام کیا، اللہ، اللہ نے،
ورفع اور بلند کیے بعضهم ان میں سے بعض کے درجات درجات وآتینا اور ہم نے دی عیسی بن مریم عیسیٰ بن مریم کو البینات کھلی نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی تائید کی بروح القدس روح القدس کے ساتھ جو کہ جبرائیل علیہ السلام ہے وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ ما نہ اقتتل باہم لڑتے یعنی آپس میں لڑتے الذین وہ لوگ جو من بعدہم ان کے بعد من بعدی بعد اس کے ما جاءتہم جب آ گئی ان کے پاس البینات کھلی نشانیاں ولیکن اور لیکن اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا فمنہم پھر ان سے من جو آمن ایمان لایا ومنہم اور ان میں سے من جس نے کفر کفر کیا ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ مقتتلوا وہ آپس میں نہ لڑتے ولیکن اور لیکن اللہ یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس آیت کی ابتدا ہو رہی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کیا مطلب ہے کہ کچھ رسول ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو یہاں سے وہ رسول مراد ہیں جن کا اس صورت میں ذکر ہے، اور اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء درجات میں مختلف ہیں اور فضیلت میں ایک دوسرے سے زیادہ ہے۔ جیسے کہا کہ کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نے کلام کیا ہے، تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، ان کے باپ بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے، ان کے پردادا بھی نبی تھے، اور کوئی نبی ایسا نہیں تھا جن کے آباء و اجداد میں اس طرح سے نبوت چلی ہو۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ان کو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے وہ کسی اور نبی کو نہیں دیے تھے۔ تو اس طرح جزوی طور پر انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، لیکن کلی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو انفقو تم خرچ کرو مما اس میں سے جو رزقناکم ہم نے دیا تمہیں من قبلی اس سے پہلے کہ ایاتیا آ جائے یومن وہ دن لا بیع نہ خرید و فروخت ہوگی فیہ اس میں ولا خلتن اور نہ ہی دوستی ولا شفاعتن اور نہ ہی کوئی سفارش والکافرون اور کافر ہم وہی الظالمون ظالم ہیں۔ یعنی انسان پر سب سے زیادہ مشکل کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی دینا سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے، اور جو شریعت ہے، شریعت کے احکام کا زیادہ تر تعلق انہی دونوں سے ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جہاد کا حکم دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد طالوت کے قصے کے ساتھ پہلے حکم کی تاکید کی، یعنی جہاد فرض کیا، اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے مال خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی اسباب اور وسائل کو چھوڑ کر اکیلا ہی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اس لیے آخرت میں نجات کے لیے صدقہ و خیرات اور دوسرے نیک اعمال کو ضرور بجا لانا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن دنیاوی دوستیاں، رشتہ داریاں، تعلق جتنا بھی مضبوط ہو دنیا میں، اور اسی طرح کسی کی کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں زکوٰۃ ادا کرتا تھا
اگر اب اس نے زکوٰۃ نہ دی تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ جبکہ جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں۔ تو کیا پتہ چلا ہے کہ جہاد منافقین اور کفار کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جب حضرت ابوبکر صدیق جہاد کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ منکرین زکوٰۃ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اگلی آیت آیت الکرسی ہے، جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسی آیت ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز آڑ نہیں ہے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اس کو اپنا مشغلہ بنا لینا چاہیے، خود پر لازم کر لینا چاہیے۔ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، لا الہ نہیں معبود الا ہوا مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم ہمیشہ رہنے والا، لا تأخذہ نہیں آتی اسے، سینۃ اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علم ہی اس کے علم سے، الا مگر، بما شاء جتنا وہ چاہے، وسیع وسیع ہے، کرسی یہو اس کی کرسی، السماواتی آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہوا اور وہ، العلی بلند مرتبہ ہے، العظیم عظمت والا ہے۔ اب یہ جو آیت الکرسی ہے، قرآن مجید کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے۔ اسی لیے جیسے بھی میں نے بتایا کہ کتنا اس کا اجر ہے پڑھنے والے کے لیے، کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد کا مطلب ہے جو بھی نماز ہے نا اس کے فرض رکعتوں کے بعد، یعنی فجر کی نماز ہے تو فجر کے 2 فرائض ہیں تو ان کے بعد، ظہر کی نماز ہے، ظہر کے جو 4 فرض ہیں ان کے بعد، ہر نماز کی فرض رکعتوں کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، جیسے ہی وہ فوت ہوتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو، یعنی رات کو جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اللہ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہوگا، اور تمہارے صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر جو صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لا اکراہ نہیں زبردستی، فی الدینی دین میں، قد بے شک، تبینہ جدا ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن پس جو، یکفر انکار کرے، بالطاغوتی طاغوت کا، ویؤمن اور ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فقد پس تحقیق، استمسک اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑے کو، یا کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا، لن فصام جو نہیں ٹوٹنے والا، لہا اس کو، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں کیا کہا گیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا جائز نہیں ہے، جو مسلمان ہونا چاہے سوچ سمجھ کر مسلمان ہو، زبردستی ہوگی تو دل میں ایمان نہیں آئے گا۔ اس لیے دین کے احکام بتانا مقصود ہے، کسی کو مجبور کرنا، کسی کو کوئی اس طرح کے دعوے کرنا کسی کے ساتھ، یا کسی کو بلیک میل کر کے
اس کو مجبور کرنا کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ جس نے بھی اسلام قبول کرنا ہے وہ اپنے دل کی خوشی سے کرے گا تو ہی وہ اسلام پر عمل کر سکے گا۔ ہاں البتہ اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر اللہ تعالی کی حدوں کا، اللہ کی حدود کا خیال رکھنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ جو بندہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالی کی حدود کا خیال نہیں رکھتا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کی حدود مسلمان کے لیے ہیں، مسلمان ہی ان پر عمل کرے گا نا، کیونکہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کو ہی چاہیے کہ وہ اس کو مانے، اس کو قبول کرے، اسلام میں داخل ہو۔ لیکن جو داخل ہو ہی نہیں رہا اس کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے۔ اب یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کو کسی حد سے بڑھا کر اللہ تعالی کے برابر کر دیا جائے، اسی لیے شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ جو شخص لوگوں سے اللہ تعالی کے مقابلے میں اپنی بندگی اور اطاعت کرواتا ہے وہ بھی طاغوت ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ شریک بن جائے وہ طاغوت ہے۔ تو اس آیت میں بھی شرک کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ اچھا، تھوڑا میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے، گلا تھوڑا خراب ہو رہا ہے تو اس لیے بار بار تھوڑا سا نا اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اللہ، اللہ ولی، مددگار ہے، ولی مددگار ہے، الذین آمنوا، ایمان والوں کا، یخرجہم، وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاؤہم، ان کے ساتھی، الطاغوت، طاغوت ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں، یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں انہیں، من النوری، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کو، حاجہ، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان کے، آتاہو، دی اس کو، اللہ نے، الملک، بادشاہت، اذ، جب، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی، میرا رب، الذی، وہ جو، یحیی، زندہ کرتا ہے، وہ یمیتو، اور مارتا ہے، قال، اس نے کہا، انا، میں، احیی، زندہ کرتا ہوں، و امیت، اور میں مارتا بھی ہوں۔ قال، کہا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، فَإِنَّ، پس بے شک، اللہ یاتی، لاتا ہے، بِالشَّمْسِ، سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فاتی، پس تو لے آ، بہا، اس کو، من المغربی، مغرب سے، فبہت، تو حیران رہ گیا، الذی، وہ جو، کفر، جس نے کفر کیا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو کہ نمرود کے ساتھ مباحثہ ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، ان کے زمانے میں عراق کے اندر شرک تقریباً اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا۔ کون سی صورتیں؟ وہ بتوں کو بھی پوجتے تھے، سورج، چاند، ستاروں کو بھی پوجتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ وقت کے بادشاہ کو بھی رب مانتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان سب صورتوں کی تردید کی جائے، لوگوں کو اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دی جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کی دعوت دی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو گھر چھوڑنا پڑا، گھر سے نکلنا پڑا۔ پھر انہوں نے نہایت حکیمانہ طریقے سے سورج، چاند اور ستاروں کا رب نہ ہونا ایسا واضح کیا کہ قوم لاجواب ہو گئی۔ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الانعام میں۔ پھر کیا ہوا کہ قوم ناراض ہو گئی، جھگڑے شروع ہو گئے، اور انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کے غضب کا نشانہ بننے کی دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ابراہیم علیہ السلام کو۔
پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ محض نصیحت سے بتوں کی بے بسی ماننے پر یہ لوگ تیار نہیں، تو آپ کو بھی یاد ہوگا ایک واقعہ کہ اس قوم کا ایک کوئی میلہ تھا تو سارے وہاں چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو ان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بت توڑ دیے تھے، صرف جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا۔ جب قوم واپس آئی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ظاہر ہے ابراہیم ان سے منع کرتا تھا تو اس نے ہی ان کو توڑا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ان سے کہا نا کہ انہوں نے جب کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پہ رکھتی، فرمایا کہ آپ ان سے پوچھو جس کے پاس کلہاڑی ہے، مجھے تو نہیں پتا، اور ساتھ ان کے پاس کھانا بھی پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا ابراہیم، قوم نے کہا کہ ابراہیم آپ کو کیا ہو گیا، کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ حرکت نہیں کر سکتے؟ تب ابراہیم نے کہا کہ اگر یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو پھر یہ خدا کیسے ہو گئے، پھر یہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کی قوم حق کو قبول کرنے کے بجائے الٹا وہ یہ کہنے لگے کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جانا چاہیے، ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیں اور اپنے خداؤں کی مدد کریں۔ اسی لیے پھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کر دیا تھا کہ یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ تو یہاں بھی یہ ایک بادشاہ تھے نہیں تھا، ان کی عزت نہیں ہونی چاہیے، نمرود اس کو کہتے تھے، اس وقت کے بادشاہ کو نمرود کہتے تھے۔ جیسے فرعون ہے نا، فرعون بھی کوئی نام نہیں ہے بلکہ اس وقت کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ تو جو یہ شخص ہے ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا بادشاہ، اس کو نمرود کہتے ہیں۔ وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خدائی کا بھی انکار کیا اور اس کو ایسی دلیل دی کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں۔ کہ جب اس نے کہا کہ میں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ رب تو وہ ہے جو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا بھی ہوں۔ اس نے نا دو مجرم بلائے قید خانے میں اور ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو رب ہے تو پھر مغرب سے نکال کر دکھا، کیونکہ رب تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر پھر اس بندے کو کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر آگے اگلی آیت میں دوسرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلائے رکھا، موت دے دی تھی، پھر ان کو زندہ کیا۔ او یا کلذی، اس شخص کی طرح، مرہ جو گزرا، علی قریۃ کسی بستی پر، وہی اور وہ خاویۃ گری پڑی تھی، علی عروشها اپنی چھتوں پر۔ قال اس نے کہا انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہادی اس کو اللہ اللہ، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، فاماتہ تو اس نے اس کو مار دیا، کہ اللہ یعنی اللہ نے، میعتا عامین 100 سال تک، ثم پھر بعثہ اسے اٹھایا، قال اس نے پوچھا کم لبثتا کتنی دیر رہا، قال اس نے کہا لبثت میں رہا یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن سے بھی کچھ کم، قال اس نے کہا بل بلکہ لبثتا تو رہا میعت عامین 100 سال۔ فنظر پس تو دیکھ، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ وہ سڑا ہوا نہیں ہے، ونظر اور تو دیکھ، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، لنجعلک تاکہ ہم تجھے بنائیں گے، آیتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، ونظر اور تو دیکھ، الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیفا کس طرح، ننشزھا ہم جوڑتے ہیں انہیں، ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں، لحمن گوشت، فلما پھر جب تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس پر، قول اس نے کہا، اعلم میں جان گیا، ان اللہ بشک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب کیا ہے کہ جو اس سے پہلے والی آیات ہیں، پہلے قصے سے کائنات کو بنانے والے کا ایک ہونا پتہ چلتا ہے،
کہ وہ ایک اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حشر نشر کو ثابت کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مارے گا، پھر انہیں زندہ کر کے اپنے سامنے جمع بھی کرے گا۔ تو اس آیت میں جس شخص سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ملتا، یعنی اس آیت میں جس شخص کا تذکرہ ہے کہ وہ کون تھا، ان کا کیا نام تھا، نا کیا نام تھا، نام نہیں ملتا۔ البتہ تابعین میں سے کسی نے کہا کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے، اور کسی نے ان کا نام ارمیا بھی بتایا ہے، لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں، اور اسرائیلی روایات قابل حجت نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی نبی تھے، یہ بات پکی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان سے کلام کر رہے ہیں نا۔ اللہ نے پوچھا کہ تو کتنی دیر ٹھہرا رہا، انہوں نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تھے نبی ہی۔ لیکن نبی کون سے تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت سے یہ پتہ نہیں چلتا۔ پھر نبی نے جو یہ کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا نا، کہ اگر وہ نبی ہے تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو زندہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں قیامت پر یقین نہیں تھا، یا انہیں اس بات پر یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ دلی اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ دوبارہ زندہ ہونے کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بعض انبیاء کو اس طرح کے مشاہدات دکھا دیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب اس نبی نے وفات پائی تھی تو اس وقت دن چڑھا ہوا تھا، اور جب دوبارہ زندہ ہوئے تو سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے انہوں نے 100 سال گزرنے کے باوجود یہ سمجھا کہ میں شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی اس طرح سے رہا ہوں۔ خیر، ہمیں اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ان نبی کا نام کیا تھا، بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور وہ کرے گا۔ پھر اسی طرح کی بات ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی۔ وَإِذْ، اور جب قولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی دکھا مجھے، کیفا کیسے، تحیی تو زندہ کرتا ہے، الموتا مردہ کو، قولا اس نے کہا، اولم تؤمن کیا تجھے یقین نہیں ہے، قولا اس نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ اطمینان ہو جائے، قلبی میرے دل کو، قال اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، فخذ پس پکڑ لے، اربعتن 4 من الطیر پرندے، فصرہن پھر ان کو بلاؤ، الیکا اپنی طرف، ثم پھر اجعل رکھو، علی کلی ہر جبل پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءن ایک ٹکڑا، یعنی ایک ایک ٹکڑا، ثم پھر ادعوہن تم بلاؤ انہیں، یاتینکا وہ آئیں گے تیرے پاس، سعین دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لو، ان اللہ بشک اللہ، عزیز حکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اس واقعے کو آپ بھی جانتے ہوں گے، تو یہ بھی اللہ تعالی کی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم نبی تھے تو ان کو یقین کیوں نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ علم الیقین کے بعد وہ عین الیقین چاہتے تھے۔ ایک علم ہوتا ہے نا، ایک یقین ہوتا ہے علم کے ذریعے، ایک یقین ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر، تو وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے، ورنہ تو ہر نبی کو اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، اللہ کی باتیں مانتے ہیں وہ، تو ہی اللہ ان کو نبی چنتا ہے نا۔ اور اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے، ان واقعات سے اپنے بندوں کو سمجھانا تھا۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ اس ایک دانے کی طرح ہے، انبتت
اگاتا ہے جو سب سنابلا، 7 بالیاں، فی کل سنبلتن، ہر بالی میں، میعت حبتن، 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ، اور اللہ، یضاعف، بڑھاتا ہے، لمن، جس کے لیے، یشاء، وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں، اس آیت سے صدقہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تقریباً آگے 14 آیات تک صدقہ کے بارے میں بات ہوگی کہ صدقہ کس طرح سے دینا چاہیے، کون سا صدقہ قبول ہوتا ہے، کون سا قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بڑھا چڑھا کر اس کو دگنا چگنا کر دیتا ہے۔ اور اب یہاں پر فی سبیل اللہ سے مراد خاص جہاد کے لیے خرچ کرنا مراد ہے۔ الذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم، پھر، لا یتبعون، بعد میں وہ نہیں رکھتے، ما، جو، انفقو، انہوں نے خرچ کیا، منن، کوئی احسان، ولا، اور نہ ہی، اذن، کوئی تکلیف، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف، اور نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر بعد میں جن پر وہ خرچ کرتے ہیں ان پر کوئی احسان نہیں جتاتے، ان کو یاد نہیں کرواتے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو، اور نہ ہی ان کو اپنے مالوں کے کم ہونے کی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی وہ کسی پر صدقہ خیرات کرنے کے بعد ان کو اپنا غلام نہیں بنا لیتے، ان کو احسانات یاد نہیں کرواتے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیتے، نہ ہی وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی وہ ان کو غم نہیں ہوگا، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها، کہ اس کے بعد ہو، اذن، ایذا دینا، واللہ، اور اللہ، غنی حلیم، بے پرواہ اور بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلو، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات، بالمنی، احسان جتلا کر، والاذی، اور ستا کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، ریا الناسی، لوگوں کو دکھا کر، ولا یؤمن، اور وہ ایمان نہیں رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، پس اس کی مثال، کمثل صفوان، اس چکنے پتھر جیسی ہے، علیہ، اس پر، تراب، مٹی ہو، فاصابہ، پھر اس پر پڑے، وابل، تیز بارش، وابل تیز بارش کو کہتے ہیں، فَتَرَكَهُ، تو اسے چھوڑ دے، صلدن، صاف، لا یقدرون، وہ قدرت نہیں رکھتے، علی شیء، کسی چیز پر، مما، اس سے جو، کسبو، انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں دکھانے کے لیے، لوگوں کو ریاکاری کے طور پہ کرتے ہیں، اور وہ اللہ پر، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چکنا پتھر تھا، اس پر مٹی تھی، بارش آئی تو اس بارش نے چکنے پتھر کو خوب صاف ستھرا کر دیا۔ تو یہ بھی لوگ اپنا مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں، تو ریاکاری کی وجہ سے ان کا مال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو جو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ بھی زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ، اور مثال ہے، الذین، ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے، مرضاتی، خوشنودی، اللہ، اللہ کی، وتثبیتاً، اور
ثبات و یقین من انفسہم اپنے دلوں میں کمثل جنتن اس باغ کی طرح ہے بربوتن جو بلندی پر ہو اصوابہ پہنچے اسے وابل تیز بارش فآتت تو وہ دے اکلہا اکلہا اپنا پھل ضعفین دگنا فإن پھر اگر لم یصبھا نہ پڑے وابل تیز بارش فطل تو ہلکی ہلکی بارش ہی کافی ہے واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کو جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے ریاکاروں کے صدقے کی بات کی ہے اور اب اللہ تعالیٰ متقین کے صدقے کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ مخلص مومن ہیں جو ریاکاری نہیں کرتے ہیں ان کے صدقات جو وہ صدقات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں دیتے ہیں ان کو دگنا کر دیتے ہیں اس میں اضافہ کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی زیادہ دیتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں اگر کوئی کم دے لیکن ریاکاری نہ ہو اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جو بھی کرتے ہو چاہے تم تھوڑا خرچ کرو یا زیادہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بس ریاکاری نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ جو لوگ صدقہ کے بعد جن پر صدقہ کرتے ہیں ان کو تنگی دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں احسان جتلاتے ہیں تو پھر یہ بھی ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایودو کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ان کے تکون ہو لہو اس کا جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں کا و اعنابین اور انگوروں کا تجری بہتی ہو من تحتہا اس کے نیچے سے الانہار نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہوں وَأَصْوَابَهُ اور اس پر آ جائے الکبر بڑھاپا وَلَهُ اور اس کے ذریت بچے ضعفاء بہت کمزور ہوں فَأَصْوَابَهَا پس پہنچے اسے اعصار ایک بگولا فیہ اس میں نار آگ ہو فاحترقت تو وہ جل جائے کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ اب دیکھیں کیا مطلب ہے، یعنی بڑھاپے میں جب باغ جل جائے تو نہ خود اس بندے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دوبارہ سے باغ لگا سکے اور نہ ہی اس کی اولاد اس قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکے۔ اسی طرح منافق صدقہ و خیرات کرتا ہے مگر ریاکاری سے کام لیتا ہے تو قیامت کے دن جب انسان بہت زیادہ محتاج ہوگا اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا، اس وقت ثواب حاصل کرنے کے لیے دوبارہ نیکی کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت سے سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں قیامت کے دن وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے، ان کو دوبارہ سے صدقہ و خیرات کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے صدقہ و خیرات سوچ سمجھ کر خرچ کریں، خرچ کریں اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کریں لیکن نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، لوگوں کو ستانا نہ ہو، لوگوں کو بعد میں اپنا غلام بنا لینا نہ ہو۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو انفقو تم خرچ کرو من طیباتی پاکیزہ ما کسبتم جو تم کماؤ ومما اور اس میں سے جو اخرجنا ہم نے نکالا لکم تمہارے لیے من الارضی زمین سے ولا تیممو اور نہ ارادہ کرو الخبیثہ گندی چیز کا منہ اس میں سے تنفقونا جو تم خرچ کرتے ہو ولستم جب کہ تم بھی نہیں ہو ولستم جب کہ تم نہیں ہو لیسا سے لستم جبکہ تم نہیں ہو بآخذی ہی اس کو لینے والے الا مگر ان یہ کہ تغمزو تم آنکھیں بند رکھو فیہ اس سے وعلمو اور جان لو ان اللہ بشک اللہ غنی بے نیاز ہے حمید خوبیوں والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ جو صدقہ کرنا ہے وہ صدقہ بھی پاک مال ہو، مال بھی پاک ہو، چیز بھی عمدہ ہو، دو چیزیں ہیں نا، کیا کہا؟ انفقو من طیبات پاکیزہ میں سے خرچ کرو، پھر کہا ولا تیمموا الخبیث گندی چیز کا ردی چیز کا ارادہ نہ کرو صدقہ میں دینے کا۔ اس کا مطلب ہے جس مال کا صدقہ کرنا ہے ایک تو وہ مال حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو، دوسرا صدقہ والی چیز بھی عمدہ ہونی چاہیے، ایسی چیز
کہ اگر وہی چیز آپ کو کوئی گفٹ کرے تو آپ خوشی سے قبول کر سکیں، جو چیز بطور ہدیہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس چیز کا صدقہ بھی نہ کریں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کون سا صدقہ اللہ کے ہاں محبوب ہے، عمدہ ہے، مقبول ہے۔ پھر فرمایا الشیطان، شیطان یعدکم، تم سے وعدہ کرتا ہے، الفقر، تنگ دستی کا، ویأمرکم، اور تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، واللہ، اور اللہ، یعدکم، تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرۃ، بخشش کا، منہ، اپنی طرف سے، وفضلا، اور فضل کا، واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر جو ابھی ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی، اس میں یہ تھا جو اصحاب صفا تھے، اصحاب صفا والے، یعنی مدینہ میں سب سے پہلے جو درس گاہ بنائی گئی تھی نا، ان لوگوں صفا، اس کو، ان لوگوں کو اصحاب صفا کہتے ہیں۔ تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، ہمارے نا کھجوروں کے باغ تھے، تو ہر آدمی اپنے درختوں میں سے کم یا زیادہ اپنے درختوں کی مقدار کے مطابق نا کھجوریں لے کے آتا تھا۔ تو کوئی آدمی ایک خوشہ لاتا، کوئی دو خوشے، تو وہ لا کے مسجد میں لٹکا دیتے۔ اور جب اہل صفا کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو وہ خوشے کے پاس آتا اور خوشے سے کھجوریں توڑ کے وہ کھا لیتا۔ تو کچھ لوگ جو نیکی میں تھوڑا کم تھے، نیکی میں زیادہ رغبت نہیں رکھتے تھے، وہ نکمے اور ردی خوشے بھی لے آتے، اور ایسے خوشے بھی جو ٹوٹے ہوئے ہوتے اور انہیں لٹکا دیتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یعنی وہی بات کہ جیسا تحفہ تمہیں پسند ہے نا، اسی طرح کی چیز صدقہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس چیز کو ناپسند کرو اور صدقے میں تم وہی چیز دے رہے ہو۔ تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد پھر سارے صحیح ہو گئے، پھر سب ہی عمدہ ہی کھجوریں لانے لگے۔ اور اگلی آیت ہے الشیطان یعدکم الفقر، یعنی جب ہم نے کچھ صدقہ و خیرات کرنا ہو نا، اگر دل میں فوراً خیال آتا ہے کہ ہاں میرے تو پیسے کم ہو جائیں گے، میری یہ چیز کم ہو جائے گی، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے، ہے نا؟ لیکن شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتے ہیں تم فلاں جگہ پہ خرچ کرو، وہ زیادہ بہتر ہے، وہاں سے تمہیں زیادہ ملے گا پیسہ، یہاں نہ خرچ کرو۔ تو یہ تو شیطان جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے شیطانی بہکاووں میں نہیں آنا چاہیے۔ یوتی، وہ عطا کرتا ہے، الحکمت، حکمت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یوتا، اور جسے دی جائے، الحکمت، حکمت، فقد اوتیا، پس دی گئی اس کو، خیرن، بھلائی، کثیرن، بہت زیادہ، وما، اور نہیں، یذکروا، نصیحت قبول کرتا، الا مگر، اولو الالباب، عقل والے ہی۔ وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو گے، من نفقتن، کوئی خیرات، او یا نظر تم نظر مانو، من نظرین، کوئی نظر، فإنا، تو بے شک اللہ، اللہ، یعلمہ، جانتا ہے اسے، وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ اب یہاں پر نا ایک چیز سمجھ لیجئے، نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر کا معنی ہے کہ اپنے آپ پر وہ چیز فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی، مثلا کوئی نفل نماز یا نفل روزہ یا صدقہ یا نفل حج وغیرہ۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں نظر کی، ایک ہوتی ہے نظر مطلق اور ایک ہے نظر معلق۔ نظر مطلق کیا ہے؟ نظر مطلق یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر، کوئی بھی شرط لگائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ پر کوئی نیکی لازم کر لے۔ مثلا وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ تہجد پڑھوں گا، یا میں عمرہ کروں گا، کوئی بھی ایسا کام، یا میں صدقہ کروں گا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن وہ کوئی شرط نہ رکھے، تو یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک دوسری نظر ہے نظر معلق، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شرط رکھی جائے ساتھ، یعنی
ہم کہتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گا، اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں اتنا صدقہ و خیرات کروں گا، یا میں حج کروں گا، عمرہ کروں گا، نفلی صدقہ و خیرات کروں گا، نفل نماز پڑھوں گا، ہے نا؟ تو یہ نظر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس طرح کی نظر۔ عام طور پہ نا ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے، ہم اکثر نظر اسی طرح سے ہی مانتے ہیں، شرطیں لگا کر ہی۔ تو یہ شرط اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کی شرط سے مستغنا ہے۔ ایسی شرطوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں پوری نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی، صرف یہی ہوتا ہے کہ بخیل سے اس کا مال نکلوایا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایسی نظر ماننے کے بعد اگر ہمارا کام ہو جائے تو اس نظر کو بھی پورا کرنا پڑے گا۔ لیکن گناہ کے کام کی اگر نظر مانی ہے، اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن کسی اچھے کام کی مانی تھی، پھر اس کو پورا کرنا جائز ہے۔ اگر نظر پوری نہ کر سکے تو پھر اس کا بھی کفارہ ہے، وہی کفارہ جو قسم کا کفارہ ہے۔ اور یہ ہم نے قسم کا کفارہ اپنے پچھلے سبق میں دیکھا تھا۔ اس لیے کوشش کریں نظر مانے تو بغیر شرط کے ہی مانیں، اس سے اللہ تعالیٰ زیادہ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی سے ہی ہمارے کام بھی بنا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ان اگر تبدو، تم ظاہر کرو الصدقات صدقات، فنعما، تو یہ اچھی بات ہے، ہیا یہ، وَإِن، اور اگر تخفوها، تم چھپاؤ اس کو، وَتُؤْتُوها، اور تم پہنچاؤ الفقراء، تنگ دستوں کو، فہوا، تو وہ خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ویکفر، اور وہ دور کرے گا، عنکم، تم سے، من، سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں میں، واللہ، اور اللہ، بما، اس کو، تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، باخبر ہے۔ کیا مطلب؟ صدقات دکھا کر دینا یا چھپا کر دینا، دونوں طرح سے ہی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اعلانیہ صدقہ دو تو یہ اچھی بات ہے۔ پیچھے آ رہا تھا کہ اگر ریاکاری کی تو قبول نہیں ہوگا نا، وہ جائز نہیں ہے۔ ریاکاری کرنے میں اور صدقہ کو ظاہر کر کے دینے میں فرق ہے، اس میں نیتوں کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ ظاہر کر کے صدقہ دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ ہاں بھئی میں نے یہ کام کیا، میں نے اتنا مال دیا۔ ایک بندے کی یہ نیت ہے کہ شاید مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی صدقہ و خیرات کریں، دوسرے لوگوں کو بھی اس نیکی کی ترغیب ملے، دوسرے لوگوں میں بھی یہ رغبت پیدا ہو جائے۔ تو ایسی نیت جائز ہے، بلکہ اچھی ہے، تو یہ گناہ میں شامل نہیں ہوتا۔ بات تو ساری نیتوں کی ہی ہے نا، کہ اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کو اس کے عمل کا ثواب اس کی نیتوں کے مطابق ہی دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر بندہ ایک نیک کام کرتا ہے نا، اس کی نیت بھی نیک ہے، جتنی اس کی نیت نیک ہے اسی حساب سے اس کا اجر ہوتا ہے۔ جس کی نیت 100% خالص ہوتی ہے اللہ کے لیے، اس کو 100% اجر ملتا ہے۔ جس کی نیت میں تھوڑا کچھ کمی ہو، جیسے ایمان بھی ایسے ہی نا، کوئی بہت مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں، کئیوں کے ایمان تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، جیسے میں ہوں کمزور ایمان والی، تو پھر جو ہم جیسے لوگوں کے جو عمل ہیں ان کی نیتیں بھی پھر کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں، تو ان کا اجر بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔ اسی لیے تو جنت کے درجات ہیں نا، جنت کے 8 درجات ہیں، اسی لیے ہیں، انسان کے اعمال کے حساب سے ہیں۔ جیسے جیسے عملوں کی نیت ہوگی ویسے ویسے ہی اجر ہے، تو پھر اپنے اپنے اجر کے مطابق ہی جنتوں کے درجات ہیں۔ لیسا، نہیں ہے، علی کا، آپ پر، ہداہم، ان کی ہدایت، ولیکنہ، اور لیکن، اللہ، اللہ یہدی، ہدایت دیتا ہے، میں یشاء، جسے چاہتا ہے، وما، اور جو تنفقو، تم خرچ کرو گے، من خیرن، مال سے، فلی انفسکم، تو وہ تمہارے لیے ہی ہے، وما تنفقون، اور جو، وما، اور نہ، تنفقون، تم خرچ کرو، الا، مگر، ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی رضا، وما، اور جو تنفقو، تم خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، یوفا، پورا ملے گا، الیکم، تمہیں، وانتم، اور تم، لا تظلمون، ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اب دیکھیں ان آیات میں صدقہ و خیرات کی بات ہو رہی ہے،
پھر یہاں پہ یہ جو آیت بات آ گئی کہ ان کو ہدایت دینا یہ آپ پر فرض نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہوتی ہے۔ تو صدقے کے درمیان میں اس بات کا کیا تعلق ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایسے رشتہ دار جو کافر ہیں، جو غیر اسلام میں ہیں، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ہم ان پر بھی صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑی سی چیز دینا بھی ناپسند کرتے تھے۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو تب یہ آیت اتری، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی، ان کی والدہ مشرکہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس آئیں، اسماء بنت ابی بکر کے پاس، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں، کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ تو یہاں پر دیکھیں اسلام کی رحمت کس قدر عام ہے، سبحان اللہ، کہ مشرک پر بھی خرچ کرنا باعث ثواب ہے، بشرط یہ کہ وہ حالت جنگ میں نہ ہو، یعنی جو حال میدان جنگ میں لڑتے ہیں لوگ مشرک کافر، اس وقت ان کی مدد نہیں کرنی، وہ تو پھر اپنے ہی خلاف مدد ہو جائے گی نا۔ البتہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں تو ان پر خرچ کرنا بھی باعث اجر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے۔ للفقرائی تنگ دستوں کے لیے، الذین وہ جو احصروا رکے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھتے، ضربن چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبہم انہیں سمجھتے ہیں، الجاہل ناواقف لوگ، اغنیاء مالدار، من التعفف وہ بچتے ہیں سوال سے، تعرفہم آپ پہچانے انہیں، بسیماہم ان کے چہروں سے، لا یسألون وہ نہیں سوال کرتے، الناسا لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، وما اور جو تنفقو آپ خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فإن تو بے شک اللہ اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، کل بات ہو رہی تھی کہ قرآن کے حوالے سے جو اجرت لی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے، مطلب سوال ایسا نہیں تھا لیکن مفہوم یہ تھا اس سوال کا، اس پر بھی میں نے بات کی تھی۔ تو آج دیکھیں آپ کے سامنے کھلی آیت آ گئی ہے، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ للفقراء تنگ دستوں کے لیے، الذین جو اوسروا رکے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی۔ کیا مطلب ہے اب اس بات کا؟ اس بات کا یہ مطلب ہے، اب اس آیت میں بطور خاص ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ مدد اور مالی تعاون کے حقدار ہیں، اور یہ آیت ویسے تو بطور خاص اصحاب صفا کے لیے تھی، ٹھیک ہے، لیکن سبھی اس میں شامل ہیں، ہر وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے دین کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یا جہاد کے لیے رکے ہوئے ہیں، یا جہاد کے منتظر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں حکم آئے ہم نکلیں گے۔ تو پھر ظاہر ہے ایسے لوگ اپنی معیشت کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مالی تعاون کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، تو کسی بھی طریقے سے جو اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے نا، پھر ذاتی طور پر اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی معیشت کا کچھ سامان کر سکے، وہ اپنے لیے کوئی کاروبار کر سکے، کوئی جاب کر سکے، تو پھر اس پر مالی مدد کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ترغیب دی ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں جو یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں وہ فیس لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تو گناہ ہے، ان کو نہیں لینا چاہیے، تو یہ آیت ان کے لیے دلیل ہے، الحمدللہ۔ بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تو زیادہ خوش ہو کر مالی تعاون کرنا چاہیے نا،
کہ یہ لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں دین پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہر لوگوں کو اپنی رحمت سے خیر عطا فرمائے، آمین۔ الذین، جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیل رات میں، والنہاری اور دن میں، سرًا پوشیدہ، وعلانیتاً اور ظاہر، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف نہیں کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صدقہ و خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دن کو کرو، رات کو کرو، چھپا کے کرو، ظاہر کر کے کرو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں ظاہر کرنے میں بس ریاکاری نہ ہو، بلکہ دل میں اس بات پہ بھی نیکی کی نیت ہو کہ شاید مجھے دیکھ کے دوسرے بھی کریں۔ تو اس پر پھر جب ہمیں دیکھ کر دوسرے بھی صدقہ کریں گے نا، ان کا صدقہ کرنے کا ان کو تو ثواب ہونا ہی ہو، اس میں ہمیں بھی ثواب ہونا ہے ساتھ میں۔ تو یہاں تک صدقہ کی بات تھی کہ صدقہ کیسا ہونا چاہیے، کن کو دینا چاہیے۔ اب آگے سود کی بات ہونے والی ہے۔ سود جانتے ہیں آپ سود کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے اصل مال سے بڑھا چڑھا کر لینا۔ سود اور بیع یہ دو الگ چیزیں ہیں، یعنی تجارت، تجارت یہ ہوتی ہے کہ اس میں نفع کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، لیکن جو سود ہوتا ہے اس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اور تجارت میں انسان کا وقت لگتا ہے، ذہانت لگتی ہے، لیکن سود جو ہے وہ بغیر محنت مشقت کے حاصل ہوتا ہے۔ سود اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے۔ الذین، جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون نہ کھڑے ہوں گے وہ، الا مگر، کما جیسے، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص جو، یتخبطہ کہ اس کو پاگل کر دیا ہو، الشیطان شیطان نے، من المس چھو کر، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ وہ، قالو انہوں نے کہا، انما صرف، البیع بیع یعنی تجارت، مثل الربا سود کی ہی تو مانند ہے، وَأَحَلَّ اور حلال کیا، اللہ اللہ نے، البیع تجارت کو، وحرم اور حرام کیا، الربا سود کو۔ فمن جاءہ پس فمن پس جو، جاءہ پہنچے اس کو، موعظۃ نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ باز آ گیا، فلہ تو اس کے لیے، ما سلف جو ہو چکا، وامرہ اور اس کا معاملہ، الی اللہ اللہ کی طرف ہے، ومن اور جو عادہ پھر لوٹے، فاولئک تو یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ پاگل ہو کر اٹھیں گے۔ جیسے شیطان کسی کو چھو لے تو وہ انسان، اس کے ذہن پہ اثر پڑتا ہے، انسان کے ذہن پہ اثر پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ پاگل ہوتا ہے نا، اس کے ذہن پر ہی اثر پڑتا ہے۔ تو سود ہر جگہ ہی سود کا نظام ہے، کوشش کرنی چاہیے ان نظاموں سے بچنے کی۔ ہمارا جو موجودہ بینکنگ کا نظام ہے یہ تو واضح سود پر مبنی ہے، جیسے یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، پی ایل ایس، بالکل واضح سود ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اور اور سود کیا ہوتا ہے؟ سود یہ بھی ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں تمہیں 1,000 روپے قرض دیتا ہوں، یعنی میں نے کسی سے قرض لینا ہے نا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں قرض دیتا ہوں، لیکن تم نے ساتھ مجھے اتنے پیسے ملا کر میرا قرض واپس کرنا ہے، تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح قسطوں میں چیز لیتے ہیں نا ہم، یہ ہمیں پتا ہے اگر ہم نقد لیں گے تو ہمیں پیسے کم دینے پڑیں گے، اگر قسطوں میں لیں گے تو پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں، وہ بھی سود ہے، وہ بھی حرام ہے۔ البتہ ایسی چیز اگر قسطوں میں بھی وہ نقد کے برابر ہی پڑے پھر وہ جائز ہے، ورنہ وہ چیز قسطوں میں لینا جس پر نقد کی نسبت زیادہ دینا پڑے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی سود میں ہی شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے حرام سے بچائے، آمین۔
یمحق مٹاتا ہے اللہ اللہ الربا سود کو، ویربی اور بڑھاتا ہے الصدقات خیرات کو، واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا کل کفارن ہر ناشکرے کو، اثیم گناہ گار کو۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کہنے کہ جو سود ہے نا، لگتا ہے کہ اس سے مال بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں گھٹ رہا ہے، کیونکہ مال جتنا بھی ہو آخر کار ہم نے سب یہیں پہ چھوڑ جانا ہے۔ البتہ آگے ہماری نیکیاں ہی ہمارے کام آئیں گی، تو صدقہ و خیرات سے بظاہر مال کم تو ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ہمارے لیے وہ نیکیوں کی صورت میں بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص مالدار ہے، وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی کسی مجبور بندے کو سود کے بغیر جو قرض نہ دے، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ کفار عظیم ہے، ناشکرا ہے، گناہ گار ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا شکر نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز دے رکھی ہے، چلو میں تنگ دست کو کچھ آسانی ہی دے دوں۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ انا بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، واقاموا اور انہوں نے قائم کیا الصلاۃ نماز، وآتوا اور انہوں نے ادا کی الزکاۃ زکوٰۃ۔ اب دیکھیں میں نے یہاں پر کیا لفظ بولا؟ وآتوا، جبکہ یہاں لکھا ہوا ہے وآتوا الزکاۃ، اصل لفظ وآتوا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ آگے ملا کے پڑھا جائے گا جب، پھر واو پر پیش آ جائے گی، یہاں پر تجوید کے رول کے حساب سے اجتماعی ساکنین کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں نے علیحدہ علیحدہ پڑھا دونوں لفظوں کو، اس لیے میں نے اس کو اس کی اصل سے ہی پڑھا ہے۔ لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف نہ ہی کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو ما باقیہ جو باقی تھا، من الربا سود سے، ان کنتم اگر تم ہو مومنین ایمان والے۔ اب کیا مطلب ہے؟ یہاں پر یہ آیت بطور خاص اس وقت کے لیے ہی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس آیت کے یعنی سود کے حرام ہونے سے پہلے جو کاروبار چل رہے تھے سود کے نظام پر، جب سود کو حرام قرار دیا گیا تو تب کہا کہ اب جو تمہارا سود باقی ہے لینے والا لوگوں سے، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اب سود حرام ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، اور جاہلیت کے سود ختم کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارے سودوں میں سے عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی سود کی حرمت سے پہلے جو سودی کاروبار چلتے تھے، فرمایا کہ اب سود حرام کر دیا گیا ہے، جس کا بھی کوئی سود لینے والا باقی رہتا ہے وہ اس کو چھوڑ دے، وہ اس کا مال نہیں ہے۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ چھوڑو گے، فَأْذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ جنگ کے لیے، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وَإِن اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال ہیں، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ مطلب کہ واضح حکم آ جانے کے بعد بھی اگر کسی نے یہ حکم نہ مانا، پھر اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ اس کا مطلب پھر کیا بن رہا ہے؟ جنگ تو ان کے ساتھ ہوتی ہے جو کافر منافق ہوتے ہیں، اور فرمائے کہ جو بھی تمہارا کاروبار چل رہا تھا نا، تم بس اپنا اصل مال ہی واپس لوگے، تمہارا مال وہ بس وہی ہے جو اصل تھا، اس لیے نہ تم خود کسی پر ظلم کرو، یعنی جو کسی کا اصل مال ہے کم از کم وہ اس کو لوٹایا جائے، جو نہیں لوٹائیں گے پھر وہ ظالم ہے، وہ ظلم کرنے والے ہیں، تو جو ظلم کرے گا پھر اس پر اللہ تعالیٰ بھی ظلم کرے گا، جو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو بخش دیں گے۔ وَإِنْ اور اگر کا نہ ہو ذو عسرت تنگ دست، فَنَادِرَةٌ تو مہلت دو، اِلیٰ مَیْسَرَةٍ آسانی تک، وَأَنْ اور اگر تصدقوا
تم صدقہ کر دو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم ہو تعلمون جانتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی نے ہم سے قرض لیا ہے اور ہمیں پتا ہے وہ بیچارہ تنگ حال ہے، برے حالات کا مارا ہوا ہے، اس کے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے، مطلب یہ ہے قرض جب دیتے ہیں تو پھر ایک وعدہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اتنی مدت تک یہ نہ لوٹانا ہے، تو جب وہ اس بندے کے پاس نہ بن سکے تو اس کو آسانی دیں، اس کو ٹارچر نہ کریں، بھئی تم نے تو اتنا وعدہ کیا تھا، تم وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہو، تم یہ ہو وہ ہو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب پتا ہے کہ وہ بندہ تنگ حال ہے، تنگ دست ہے، آپ نے اس کے ساتھ نرمی کر لی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہوا ہے نا کہ اگر آپ وہ قرض معاف بھی کر دو تو آپ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ معاف ہی کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص دنیا میں کسی بندے کے لیے آسانی کرے گا نا، اس کی مشکلوں میں سے کوئی مشکل دور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی قیامت کے دن مشکلوں میں سے مشکلات دور کرے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہے اگر آج ہم کسی تنگ دست کے حال پہ رحم کریں، تاکہ کل کو جس وقت واقعی ہی اللہ کی رحمت کی بہت ضرورت ہوگی تب ہمارے بھی حالوں پر رحم کیا جائے۔ واتقوا اور تم ڈرو۔ سکرین آپ کو آگے شو ہو رہی ہے؟ واتقوا تم ڈرو یومن اس دن سے، ترجعون جب تم لوٹائے جاؤ گے، فی ہی اس میں اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب آگے دیکھیں اگلی آیت میں، آیت مدینہ ہے جو مقدار میں سب سے بڑی آیت ہے، اس میں تجارت اور قرض کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، اذا جب تداینتم تم معاملہ کرو، بدین ادھار کا یعنی قرض کا، الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھ دے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب ایک کاتب، کاتب لکھنے والا، بالعدل انصاف سے، ولا یأبا اور نہ وہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، این یکتبہ کہ وہ لکھے، کما جیسے، علمہ اس کو سکھایا، اللہ اللہ نے، فل یکتب بس چاہیے کہ لکھ دے، ولیملل اور لکھتا جائے، الذی وہ، علیہ اس پر، الحق حق ہے، وَلْيَتَّقِ اور ڈرے، اللہ اللہ سے، ربہ اب جو اس کا رب ہے، ولا یبخس اور نہ کم کرے، منہ اس سے، شیئن کچھ بھی، فَإِن پھر اگر کانا ہے، الذی وہ جو، علیہ اس پر، الحق حق، سفیہن بے وقوف بے عقل، او یا ضعیفن کمزور، او یا لا یستطیع نہیں وہ قدرت رکھتا، ان کے یملہ ہوا کہ وہ لکھائے، فَلْيُمْلِلْ تو چاہیے کہ لکھائے، ولیہ اس کا ولی، بالعدل انصاف کے ساتھ، وَاسْتَشْهِدُوا اور تم گواہ بنا لو، شہیدینی دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فَإِن پھر اگر لم یکونا رجلینی لم یکونا نہ ہو، رجلینی دو مرد، فرجل تو ایک مرد، وامرأتانی اور دو عورتیں، ممن ان میں سے جو، ترضونا تم پسند کرو، من الشہدائی گواہوں میں سے، ان اگر، تضل بھول جائے، احداہما ان میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد دلا دے، احداہما ان میں سے ایک، الاخری دوسری، ولا یابا اور نہ انکار کریں، الشہداء گواہ، اذا جب، ما دعو وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا اور نہ ہی سستی کرو، ان کے، تکتبوہ تم لکھو اس کو، صغیرن چھوٹا ہو، او کبیرن یا بڑا، الی اجلہ ایک میعاد تک، ذالکم یہ، اقسط زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوام اور زیادہ مضبوط ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو، الا مگر، ان کہ، تکونہ ہو، تجارتن تجارت، حاضرتن حاضر یعنی اگر سودا ہاتھوں ہاتھ ہو،
तुदीरूनहा जिसे तुम लेते रहते हो, बैनकुम आपस में, फलीसा तो नहीं, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अल्लाह तकदुबूहा कि तुम वो ना लिखो, व अशहिदू और तुम गवाह कर लो, इदा जब तबा या तुम सौदा करो, वला युदारा और ना नुकसान करे, कातिबुन लिखने वाला, वला और ना शहीदुन गवाह, व इन और अगर तफअलू तुम करो, फ़इन्नहु तो बेशक ये, फुसूकुन गुनाह है, बिकुम तुम पर, वत्तकू और तुम डरो, अल्लाह अल्लाह से, व युअल्लिमुकुम और सिखाता है तुमको, अल्लाह अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह, बिकुल्लि शैइन अलीम हर चीज को जानने वाला है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर ये बताया गया है कि जब कर्ज लेन देन का मामला हो, जब लेन देन का मामला हो तो उसको कैसे सही से किया जा सके उस मामले को, तो उसूली तौर पर इसमें तीन बातें जरूरी बताई गई हैं। कौन कौन सी? नंबर एक है कि उसको लिख लिया जाए, नंबर दो मुद्दत मुकर्रर की जाए, नंबर तीन गवाह बनाया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि आम तौर पे जब हम एक दूसरे से कर्ज लेते हैं ना, जब लिखने की बात होती है तो हम कहते हैं वो नहीं नहीं खैर है, हम आप पर एतबार करते हैं, हम एक दूसरे पर एतबार करते हैं, है ना। ऐसी बातें करके तो हम लिखने को समझते हैं शायद ये हमारे दरमियान बेएतबारी को जाहिर कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि लिख लेना अल्लाह ताला के नज़दीक ज्यादा इंसाफ वाला है, गवाही को ज्यादा दुरुस्त बना देता है और हर किस्म के शक से बचा देता है। क्योंकि इंसान है ना, भूल भी सकते हैं। ऐसा हो सकता है जिसने कर्ज दिया था, उसने जितना कर्ज दिया था बाद में उसको लगे कि मैंने इससे ज्यादा दिया था, जिसने लिया था उसको लगे कि मैंने इससे कम लिया था, तो फिर तो झगड़ा हो जाएगा ना दोनों के दरमियान। अगर पहले एतमाद था भी, फिर बाद में खत्म हो सकता है। इसलिए अगर उस वक्त लिख लिया होगा तो फिर किसी किस्म का कोई शक नहीं रहेगा। और जिसको लिखना आता हो उसको चाहिए कि जब कोई उसको लिखने का कहे तो वो जरूर लिखे। और अगर मुद्दत मुकर्रर कर ली जाए तो फिर उसको पता रहता है मकरूज को कि मैंने इस वक्त तक उसका वापिस करना है। फिर ऐसा ना हो अचानक से हमें कोई जरूरत पड़ी तो हम उसके सर पे चढ़ के भी हमें अभी दो हमें चाहिए। पता होना चाहिए कि हमें इतनी मुद्दत तक मिलेगा, उससे पहले उसको तंग ना किया जाए। लेकिन फिर भी ये लिख लेना जो है ये फर्ज नहीं है, मुस्तहिब है, पसंदीदा है। और इसी तरह गवाह भी बना लेना चाहिए, दो मर्द हो या फिर अगर दो मर्द नहीं मिल रहे तो फिर एक मर्द और दो औरतें होनी चाहिए, क्योंकि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। क्योंकि जो औरतों को भूलने की बीमारी होती है ज्यादा, मर्द फिर भी याद रख लेते हैं, तो चलो अगर एक को भूल जाए तो दूसरी याद करवा सकती है, फिर दोनों की गवाही मिलके एक मर्द की गवाही के बराबर होता है। और फिर ये जो लिखने वाले होते हैं या गवाह होते हैं इनको चाहिए कि ये किसी को तकलीफ ना दे, लिखने वाला दुरुस्त बात लिखे, और जो गवाह हो वो भी सच्ची सच्चा ही हो, वो भी फिर झूठ से काम ना ले। तो जो शहादत होती है वो किस बंदे की होती है? जो आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, जो दीन के अहकाम को मजबूती से थामने वाला हो, दीन के हकाम पर सख्ती से अमल करने वाला हो। यूं समझे कि अगर कोई मुत्तकी मिल जाए तो वो बहुत बेहतर है। मुत्तकी होना चाहिए गवाह बनाने के लिए, जिसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ हो, डर हो। व इन और अगर कुन तुम हो अला सफरिन सफर में, वलम और ना तजिदो तुम पाओ कातिबन कोई लिखने वाला, फरिहानुन तो गिरवी रखो, मकबूजतन कब्जा में, फ़इन फिर अगर आमीना एतबार करे, बाज़कुम फ़इन फिर अगर आमीना एतबार करे, बाजुकुम तुम्हारा कोई, बाजन किसी का, फल युअद्दी तो चाहिए कि लौटा दे, अल्लदी जो शख्स तुमिना अमीन बनाया गया, अमानतहु उसकी अमानत, वलियत्तकी और डरो, अल्लाह अल्लाह से, रब्बहु जो उसका रब है, वला तक्तुमू और ना तुम छुपाओ, अशहादता गवाही, वमन और जो यक तुम्हा इसे छुपाएगा, फ़इन्नहु तो बेशक वो आसिमुन गुनाहगार है,
قلبہ اس کا دل، واللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تم کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بے اور قرض کی ایک دوسری شکل ہے یعنی اگر تم سفر میں قرض کا معاملہ کرو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ مل سکے، اب یہ جو لکھنے والا ہے نا، یہ اس لیے ہے اگر دونوں فریقین میں سے نا کسی کو لکھنا نہ آتا ہو۔ اگر خود ہی لکھنا آتا ہے تو خود بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر خود سے لکھنا نہیں آتا تو پھر کوئی ایسا شخص ڈھونڈا جائے جس کو لکھنا آتا ہو، خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ اگر لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کے لیے کوئی بھی چیز نہ ہو، کوئی قلم دوات نہ ہو کہ خود بھی ہم لکھ سکیں، تو پھر جو مقروض ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرض دینے والے کے پاس اپنی کوئی چیز گروی رکھے۔ اور یہ سفر میں اس لیے ہے کہ سفر میں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن گروی رکھوانا چیز کو ویسے بھی ہو سکتا ہے، سفر میں نہ بھی ہو، اپنے گھروں میں بھی ہو، تب بھی اپنی کوئی چیز گروی رکھ کر کسی سے قرض لیا جا سکتا ہے۔ گروی رکھنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی نہیں، کوئی نہ کراہت نہیں ہے، اس میں یہ کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی اس میں ہمیں ایک اور چیز کا پتہ چلا کہ جب ہم کسی سے قرض لیں اور اگر وہ چاہے تو ہم اس کے پاس اپنی کوئی چیز گروی رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہوتا بھی ہے۔ للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وَإِنْ اور اگر تم ظاہر کرو ما جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اسے، یحاسبکم حساب لے گا تم سے بھی اس کا اللہ اللہ، فیغفر پھر وہ بخش دے، فیغفر پھر بخش دے گا، لمن یشاء جس کو وہ چاہے، ویعذب اور وہ عذاب دے گا من یشاء جس کو چاہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کے دل میں جو چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی محاسبہ کرے گا، اور اس سے مراد وہ اعمال ہیں جس کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے، یعنی ایمان لانا، کفر کرنا، کسی نیکی برائی کا عزم کرنا۔ یعنی ایک شخص ہے اس کے دل میں کفر رہتا ہے یا چوری اور زنا کا عزم رکھتا ہے، مگر اسے کفر کے اظہار کا یا چوری اور زنا پر عمل کا موقع نہیں ملتا، تو اس پر محاسبہ ہوگا۔ رہے وہ خیالات جو انسان کی طاقت اور اختیار سے باہر ہیں، خود بخود آتے جاتے رہتے ہیں، وسواس ہوتے ہیں، اگر آدمی ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے تو ان پر محاسبہ نہیں ہوگا۔ اب اگلی آیت میں دیکھیے، آمنا مان لیا، الرسول رسول نے، بما جو کچھ بھی انزلا اترا الیہ اس کی طرف، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، والمومنون اور مومنوں نے، کلن سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسولی ہی اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانکا تیری بخشش کی، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک اور تیری طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ اللہ نفسن کسی کو، الا مگر وسعہا اس کی گنجائش کے مطابق، لہا اس کے لیے، ما جو کسبت اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر مکتسبت جو اس نے کمایا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو نہ پکڑ ہمیں، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطأنا ہم غلطی کر لیں، ربنا اے ہمارے رب، لا تحمل نہ ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسے حملتہ تو نے ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا نہ ہم سے اٹھوا، ما جو لا طاقت لنا ہمارے اندر طاقت نہیں، بھی جس کی، واعفو تو درگزر کر، عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما،
انت تو مولانا، ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، فنسرنا، پس تو مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر۔ اب دیکھیں یہاں پر الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی یہ والی آیت اور اس سے پہلی آیت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئی تھی، اور ان آیات کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے دو آیتیں نازل فرمائی جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ جس گھر میں بھی وہ آیات 3 راتیں پڑھی جائیں گی تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا۔ اتنی فضیلت ہے ان دو آیات کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم نے سنا پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے خیال میں آج ہم یہیں تک اپنا سبق مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پارے کا بقیہ حصہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔